خوش آمدید ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فور پلر چینل 5 سے، میں ہوں آپ کا میزبان ملک منظور احمد۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیاسی درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو سیاسی محاذرائی ہے، کشیدگی تنوع ہے، اس میں بھی ہم مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جس میں لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کی جو تجویز ہے وہ زیر غور آئی، لیکن اس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا، اور پی ٹی ایم کی قیادت جو ہے اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی۔ اب دیکھنا یہ ہے جو آئندہ اجلاس ہوتا ہے اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور اہم فیصلے 6 دسمبر کے اجلاس میں کیے جائیں گے۔ دوسری طرف حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ جو جاری محاذرائی ہے اور کشیدگی ہے، اس میں کمی کے حوالے سے جو کمیٹی ہے وہ تشکیل دے دی ہیں، اور یہ جو کمیٹیز ہیں ان کے جو ارکان ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام سے مذاکرات کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب وفاقی حکومت نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ 2023 میں عام انتخابات جو ہوں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے، اگرچہ اپوزیشن کو یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ قانون سازی کیونکہ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت سپریم کورٹ سے اس معاملے میں رجوع چند روز میں کرے گی، اور اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے بھی اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو جو سیاسی صورتحال ہے اور اس وقت وفاقی حکومت کی جو فیصلے ہیں اس پہ آج کے جو شرکاء ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ جی ناظرین، اب ہمیں جوائن کیا ہے احمد جواد صاحب، آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو تعلق ہے۔ احمد جواد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ذرا فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے آج ایک پریس کانفرنس میں دوبارہ بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں، چاہے عدلیہ ہو، ریاستی ادارے ہوں، حکومت ہو، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو جسٹس ثاقب نثار آئیڈیو لیگ ہے اس کو ملک گیر سطح پر اٹھایا جائے گا۔ تو اوورآل اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، جہاں پہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کلپ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ مریم نواز کے آڈیو کلپ کی بھی بات کرنی چاہیے کہ جو اداروں کو جس طریقے سے انہوں نے مس یوز کیا، ابیوز کیا ماضی میں، چاہے وہ جسٹس ملک قیوم کی آڈیو کلپ ہو یا آج مریم نواز کی آڈیو کلپ، جو کہ میڈیا کو جس طریقے سے یہ لوگ دباؤ میں لے کے آتے تھے یا ان کو ابیوز کرتے تھے، مس یوز کرتے تھے، تو آج یہ اس کا بھی ایک ثبوت سامنے آ گیا۔ تو عدالتوں کے ساتھ تو یہ کر ہی رہے تھے اپنے دور حکومت میں، اور اب میڈیا کے حوالے سے بھی۔ تو آج یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ میڈیا کے اوپر جو پابندی ہے، یا یہ اپنے دور میں دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا میڈیا کے ساتھ نہیں کیا۔ تو یہ اب اس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ انہی کی آواز ہے، اور چاہے وہ پرانی ہے یا نئی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ کو، ایک پولیٹیکل پارٹی کے کلچر کو تو ریفلیکٹ کرتی ہے نا، کہ آپ وہاں پہ اس لیے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں، آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صرف اپنی اس ریلیشن شپ کی وجہ سے آپ ملک کے پرائیویٹ میڈیا کو حکومت کی طرف سے کنٹرول کر رہی ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی ہے، پروفیشنل ڈس آنیسٹی بھی ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا، اور آج یہ اداروں کے اوپر جو ہے وہ آڈیو کلپس کے ذریعے حملہ آور ہیں۔ لیکن میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے، کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر ایک آڈیو کلپ آئی ہے اس کو ہم منوان اس طرح سے تو نہیں تسلیم کر سکتے آج کل کے ڈیجیٹل دور میں، کہ جب تک کہ اس کا کوئی ایک پراپر قانونی طریقے سے فورنزک ہو جائے۔ ہم اس فورنزک کی بھی بات نہیں کر سکتے کہ جو ایک جرنلسٹ امریکہ میں اپنی مرضی کی کسی کمپنی کے پاس جا کے فورنزک کروا کے لے آتا ہے۔ تو یہ جس طرح سے ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں ایک آڈیو یا ویڈیو کو ایک اوتھینٹک طریقے سے، کریڈیبل طریقے سے فورنزک کروانا ہوتا ہے، یا جس طرح حکومتیں کرواتی ہیں، تو جب تک اس قسم کا کوئی فورنزک ٹیسٹ نہیں ہوتا اس وقت تک اس ویڈیو کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس آڈیو کلپ۔ لیکن سر یہ فرمایا کہ آپ کی حکومت سابق جو چیف جسٹس ہے
ان کی حمایت کیوں اتنی زیادہ کر رہی ہے؟ مریم نواز آپ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ پوری جو آپ کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہ ثاقب نثار کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے ملک صاحب، ویری انٹیلیجنٹ کوسچن. دیکھیں بات یہ ہے، ہم چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم بنیادی طور پہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کلپ کے پیچھے جو ایجنڈا تھا، جس مقصد کے تحت یہ آڈیو کلپ لائی گئی کہ جس سے کہ میاں نواز شریف کی جو کنوکشن ہوئی ہے اس کو ڈاؤٹ فل بنانا ہے، ہم اس ایجنڈے کو بیسیکلی دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ عدالتوں کے حوالے سے ویڈیو یا آڈیو کلپس کا جو سلسلہ شروع ہوا، اگر آپ دیکھیں تو اس کی ساری جو اس کا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی عدلیہ کو ان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر دیا جائے، اس پہ کوسچن مارک آ جائیں، تاکہ جو کنوکشن ہوئی ہے میاں نواز شریف کو، وہ کنوکشن جو ہے اس کو نلیفائی کروایا جا سکے. تو ہم اس ایجنڈے کے وجہ سے اس آڈیو کلپ کے حوالے سے جو ہمارا سٹانس ہے وہ کوئی سٹانس چیف جسٹس ثاقب نثار کی سپورٹ میں نہیں ہے، وہ اس ایجنڈے کے خلاف ہے کہ جس ایجنڈے کے تحت اس آڈیو کلپ کو ریلیز کیا گیا. لیکن سر یہ جو مریم نواز کہہ رہی تھی کہ وہ پارٹی کا میڈیا سیل چلا رہی تھی اور ٹیلی ویژن چینل کو انہوں نے کہا جی کہ اشتہار نہ دے، اور انہوں نے مان بھی لیا کہ میری آواز ہے. سوال یہ ہے کہ جو سرکاری فنڈز ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں مالیاتی ڈس آنیسٹی اور کرپشن کا بھی عنصر آتا ہے، تو کوئی حکومت کارروائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ قانون کو تو ایویڈنس، فیکٹس، فگرز اور پھر عدالتوں کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک آڈیو کلپ کی بنیاد کے اوپر وہ کتنا بڑا سبسٹینشل ایویڈنس ہے، کسی کے کو کنوکٹ کرنا یا کسی کو انویسٹیگیٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو کنوکٹ کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج، ایک تو جو عدلیہ کے حوالے سے عدلیہ کو اس کا نوٹس لے لینا چاہیے، اور جیسے کہ پی ٹی اے کی لیڈرشپ سے بھی کہا گیا ہے کہ اس آڈیو کلپ کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا آڈیو کلپ جو کہ مریم نواز کا ہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہ ڈیوٹی بنتی ہے میڈیا کی، اور خاص طور پہ جن چینلز کے بارے میں وہ احکامات دیے گئے ہیں یا ہدایات دی گئی ہیں، ان چینل کو ایگریوڈ پارٹی کے طور پہ ان کو عدالتوں کا رخ کرنا چاہیے مریم نواز کے اس آڈیو کلپ کی روشنی میں، کیونکہ ایگریوڈ پارٹی جو ہے وہی عدالتوں کے پاس جاتی ہے شکایت لے کے، جس سے ان کو ڈیمیج ہوتا ہے یا ان کو ہرٹ ہوتا ہے یا کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن چینلز کا نام لیا گیا ہے ان تمام چینلز کو جو ہے وہ کورٹ میں چلے جانا چاہیے، مریم نواز کے اگینسٹ ان کو کیس کرنا چاہیے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے خلاف جو ہے ہمارے انٹرسٹ، ہمارے بزنس انٹرسٹ کے حوالے سے یہ ہدایات دی گئی جو کہ غیر قانونی تھیں، اور اس سے ہمیں اس دور حکومت میں نقصان ہوا، اور اس نقصان کی کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس نقصان کو وہ ڈیمیجز کلیم بھی کر سکتے ہیں مریم نواز سے. یہ تو ایک میرٹ کے اوپر کیس ہے، اگر وہ آڈیو جو ہے جس کا اعتراف بھی وہ کر چکی ہیں، اگر وہ فورنزک ٹیسٹ سے بھی پاس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو مختلف انویسٹیگیشن کو اگر جوڑا جائے تو یہ تو ایک اچھا پراپر کیس بنتا ہے میڈیا کے ان چینلز کے لیے. اچھا جواد صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان کا اجلاس ہوا ہے، لیکن وہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں پہ غور و خوض کر رہے ہیں، تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کنسنسس کر پائیں گے، واقعی یہ اجتماعی استعفے دے سکتے ہیں یا صرف یہ بیانات کی حد تک ہے؟ ملک صاحب اس سوال کا جواب تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 3.25 سال کی جو پی ڈی ایم کی اور اپوزیشن کی، پی ڈی ایم کو تو چلے بنے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، لیکن جو اپوزیشن کی کارکردگی ہے، چاہے وہ دھرنا ہے، تو چاہے وہ پی ڈی ایم ہے، یا وہ ایوان کے اندر کارکردگی ہے، یا ایوان کے باہر ہے، یا سڑکوں پہ ہے، یا جلسوں میں ہے، یا پشاور کا بھی ہے بالکل جو ریسنٹلی جلسہ پی ڈی ایم نے کیا،
اگر آپ اس کو صرف سامنے رکھ لیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ اپوزیشن کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ جس میں وہ عوام کو کنونس کر سکیں، ان کو سڑکوں کے اوپر لے کے آ سکیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے اور متعدد دفعہ کوشش کی ہے، وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں، اور اب وہ ایوان کے اندر بھی ناکام ہو چکے ہوئے ہیں اور ایوان سے باہر بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تھریٹ ہے۔ وہ ایک رسمی سی ان کی ایک احتجاجی یہ سیشنز ہوتے ہیں جس میں مختلف آپشنز کے اوپر بار بار ڈسکشن کی جاتی ہے۔ 2 سال سے تو ہم ان کے استعفوں کا سن رہے ہیں، تو اور اپوزیشن کے درمیان آپس میں بھی کوئی اتحاد نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شمال کی طرف جا رہی ہے، پی ڈی ایم جنوب کی طرف جا رہی ہے، اے این پی کسی اور طرف جا رہی ہے، تو ایسی اپوزیشن سے آپ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ سر جواد صاحب یہ فرمائے گا کہ ای ووٹنگ کے لیے جو کمیٹیاں کل پرائم منسٹر کی ہدایات میں بنائی گئی ہیں، آپ واقعی سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی افہام و تفہیم اور جو کشیدگی اور ایک تناؤ کی کیفیت ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے، بالخصوص الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو بھی خدشات ہیں الیکشن کمیشن کے، اس کو دور کرنے کے حوالے سے یہ جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں یہ کتنی کارگر اور کتنی افیکٹو ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، حکومت کا کام یہ تھا کہ ای وی ایم کے حوالے سے یا اوورسیز کے انٹرنیٹ ووٹنگ رائٹس کے حوالے سے ایک قانون کو پاس کرنا۔ اب اس قانون کی ایگزیکیوشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے۔ جس طرح پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک ادارہ ہے۔ ایک ادارے نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے پارلیمنٹ کے اندر، الیکٹڈ گورنمنٹ نے، کہ ایک بل پاس کر دیا ہے جس کے تحت پاکستان میں اگلے الیکشنز الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہونے چاہیے، اور اوورسیز کو رائٹ جو 2018 میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت ملا تھا، لیکن اس کی ایگزیکیوشن میں بہت فلاز تھے، اور وہ انٹرنیٹ ووٹنگ کا جو اب اس کو الیکشن بل میں جو شامل کیا گیا ریفارمز کے اندر، اس سے وہ صحیح معنوں میں اوورسیز کو پہلی دفعہ یہ رائٹ ملے گا۔ تو یہ چیز قانونی طور پہ ہو چکی ہے۔ اب یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کا سوچے۔ اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ جس میں الیکشن کمیشن کو کیا اعتراضات ہیں یا حکومت نے کیا صفائیاں دینی ہیں یا کیا ایکسپلینیشن دینی ہے۔ اب یہ قانون ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے جو پاکستان کی اعلیٰ ترین ادارے یعنی پارلیمنٹ سے اپروو ہو چکا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان باؤنڈ ہے کہ وہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرے، اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اس کو حکومت سے جو بھی سپورٹ چاہیے وہ حکومت سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، چاہے وہ فائنینسز کی شکل میں ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی شکل میں ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے۔ یہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے اس کو تیار کرے اس سسٹم کو۔ اچھا جواد سے فرمائے گا کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کامیاب جوان کنونشن جناب کنونشن سینٹر میں ہوا، پرائم منسٹر اس کے مہمان خصوصی تھے، ذرا فرمائے گا باقی آپ سمجھتے کہ یہ جو کامیاب پروگرام ہے، آپ کا احساس پروگرام ہے، اس طرح کے پروگراموں سے پاورٹی ایلیویشن اور ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ سمجھتے کہ ایک بہت سکسیسفل آپ کا یہ آپریشن ہے؟ اوورآل آپ کا کیا کومنٹس؟ دیکھیں ملک صاحب، کسی بھی ایک پروگرام سے آپ اس ملک کی تمام ان امپلائمنٹ کو دور نہیں کر سکتے۔ کسی ایک پروگرام سے آپ اس ملک میں غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ کسی ایک پروگرام سے آپ اس ملک کی اکانومی کو نہیں کوئی آپ کھڑا کر سکتے۔ یہ تو ملٹیپل ٹاسک ہوتے ہیں، ملٹیپل ایکشنز ہوتے ہیں۔ کہیں پہ ہم جوان پروگرام آتا ہے تو کہیں پہ کسان کارڈ آتا ہے، تو کہیں پہ بلو دی پاورٹی لائن والوں کے لیے احساس کے جو ہیں وہ مختلف پروگرامز آتے ہیں۔ تو یہ تو کہیں پہ روشن پاکستان اکاؤنٹ آتا ہے کہ اوورسیز کی ریمیٹنس جو ہے ان کو آسانی سے کیسے لایا جا سکے۔ تو دیکھیں یہ تو ایک ملٹیپل ایکشنز ہوتے ہیں۔ کہیں پہ آپ بڑے ڈیمز کا آغاز کرتے ہیں جس سے پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ اس میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ کہیں پہ آپ ٹیکسٹائل کو سبسڈی دیتے ہیں، ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ ریوائیو کرتے ہیں، تو اس سے بھی امپلائمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور ملک کا جو اکنامک ایکٹیویٹی کا پہیہ ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں، اور اس میں ہم جوان پروگرام بھی یقیناً ایک انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ایک بڑا زبردست پروگرام ہے،
اور جیسے جیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا، نوجوانوں کو اپرچونٹیز بھی ملیں گی، اور اس سے ظاہر ہے اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوگی اور امپلائمنٹ میں کمی بھی ہوگی۔ سر یہ فرمائے گا جو آئی ایم ایف کے ساتھ حالیہ معاہدہ اس کو بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ حکومت نے بڑی کڑی شرائط پر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں جو انفلیشن ہے اس پہ کئی گنا زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، بجلی کی جو قیمتیں ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں، اس میں ماہانہ جو اضافہ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے جو اکنامک کرائسس ہے اس وقت آپ کے سامنے؟ تو ڈو یو تھنک کہ آپ کی جو بھی معاشی ٹیم تھی جو نیگوسیشن میں شامل تھی ان کو یہ شرائط کو قبول کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک کڑوی گولی ہے، اور یہ اسی وقت لی جاتی ہے کہ جب آپ اپنے ملک کی اکانومی کو آپ کو ضرورت ہوتی ہے آکسیجن دینے کی۔ بدقسمتی سے جو اس ملک کا حال کیا جا چکا ہے اس کی اکانومی کا، اور اس کے اوپر جو پینڈیمک نے پچھلے 2 سال سے پوری دنیا اور پاکستان کو بھی متاثر کیا ہے اکنامکلی، تو آپ کو یہ کڑوی گولی لینی پڑتی ہے، اور کڑوی گولی لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں جو شرائط عائد کی جاتی ہیں اس کا ظاہر ہے کہ ایک ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کو پھر آپ کو وے کرنا پڑتا ہے، آپ کو پروز اینڈ کونس دیکھنے پڑتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام لیں یا نہ لیں۔ اگر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تکلیف ہے جو ہمیں پیش آئے گی، تو اوورآل ایک سارے سینیریو کو دیکھ کے تو پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ جواد صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، پروگرام میں شریک ہوئی ہے، بہت زیادہ شکریہ سر، تھینک یو جی۔ سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور آپ کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما ہے۔ سینیٹر رانا مقبول صاحب فرمائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آئے روز کسی نہ کسی جج کی آپ کی جو پارٹی کوئی نہ کوئی ویڈیو لے آتے ہیں اور اس میں بڑا ہنگامہ برپا ہے، اور حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سابق چیف جسٹس کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے، تو اوورآل اس معاملے کو آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ملک گیر سطح پہ اٹھائیں گے، تو آپ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی آپ کے قائدین کو انصاف بھی مل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس بات کو پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ پارٹی لے کے آتی ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہے۔ ابھی احمد نورانی نے جو امریکہ سے ویڈیو ریلیز کی ہے، جس کو اس نے وہاں سے فورنزک ویٹنگ بھی کرائی ہے اور وہ پھر بھجوائی ہے، وائرل ہوئی ہے، وہ پارٹی نے تو نہیں نہ کی۔ تو احمد نورانی ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں بھی کام کرتے رہے ہیں اور پھر وہ باہر چلے گئے ہیں۔ آئیڈینٹیکلی جو پہلے شوکت صدیقی صاحب، وہ بھی کوئی پارٹی کی کارکن تھوڑا تھے۔ یہ جو اب آئی ہے ویڈیو جسٹس رانا شمیم کی، وہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں، اور ریٹائرڈ جج جو ہے وہ جیسے شوکت صدیقی صاحب بھی ایک طرح سے ریٹائرڈ جج تھے، انہوں نے بھی ایسے بیانات دیے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹی ہی کا ساری اس میں کردار ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ڈفرینٹ طریقے سے جو سوچتے ہیں، اپنی اپنی سوچ کو آشکار کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو اب کورٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ایک آڈیو آئی تھی تو اس میں وہ جو ملک یوم اور دوسری، تو اس کے اوپر کچھ فیصلہ ہوا تھا، سپریم کورٹ نے کیا تھا۔ آئیڈینٹیکلی چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سارے ایشو کا ایک حصہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور چونکہ یہ سبجیکٹس ہے، اس پہ میں بہت زیادہ تو تبصرے نہیں کرنے چاہیے، تو ہمیں وہ ویٹ اینڈ واچ اینڈ ویٹ۔ آپ دیکھیں آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد کے یا کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس میں خود بخود یہ سرٹین ہو جائے گا کہ حقائق کیا ہے اور کس کا کیا رول ہے۔ اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے۔ اب آپ آئی بات کہ جی کس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، میں تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ شروع ہوتے ہیں جسٹس منیر سے، جسٹس منیر کے بعد
जस्टिस कियानी भी आए वेस्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, फिर कर्नीलियस आए, उसके बाद हमीदुर रहमान आए, तो उसके बाद शेख अनवारुल हक आए, उसके बाद रशाद हसन खान जैसे लोग आए। तो में अगर आप देख लें तो मुनीर इतनी देर हो गई है, अब भी लोग जो हैं वो कानों को हाथ लगाते हैं। लेकिन अगर रुस्तम कियानी का नाम लिया जाए, कार्निलियस का नाम लिया जाए, तो लोग कहते हैं वो लोग हैं जिनको सुबह के वक्त पुकारना चाहिए। आइडेंटिकली जस्टिस हमीदुर रहमान को देखा जाए और इसी तरह मजबूर मियां थे यहाँ, तो देखना है कि इसका एक खास पर्सपेक्टिव है हर इंडिविजुअल का, जिसने हर इंडिविजुअल का अपना पर्सपेक्टिव है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस पे एक प्रोपेगेंडा की जात में आए बगैर एक गैर जानदाना और बेलाग तजिया करना चाहिए। तो अब देखें, जो फैसले अनवारुल हक ने भुट्टो साहब की एग्जीक्यूशन का किया, लोगों ने नहीं माना। मुनीर ने जो हरकत की, मुल्क आज तक उसकी कीमत अदा कर रहा है। आइडेंटिकली रशाद हसन खान ने किया कि जी एक इंडिविजुअल जो है एक डिक्टेटर, उसको आइन अमेंड करने का जो है वो हक दे दिया। वो कुछ फैसले ऐसे हैं जो नहीं माने जाते, चाहे वो बोल हो जाए, और कुछ ऐसे हैं जो माने जाते हैं, चाहे जो जितना मर्जी उसके खिलाफ को बात कर ले। इसलिए इसको बिटवीन द लाइन पढ़ना चाहिए और ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, विदाउट एनी प्रेजुडिस और विदाउट एनी पार्शियलिटी। अच्छा राणा साहब ये फरमाएगा, और राणा साहब मेरा ये सवाल है, अब दूसरी तरफ आते हैं कि जो पीडीएम की क़यादत उसका इजलास हुआ, लेकिन लॉन्ग मार्च के साथ इज्तिमाई इस्तीफों पे कोई इत्तफाक नहीं हो सका, तो आप वाकई समझते हैं कि इस पर कोई कंसेंसस होना मुश्किल है पहले की तरह इज्तिमाई इस्तीफों के हवाले से, और वाकई आप समझते हैं कि कोई लॉन्ग मार्च को फैसला कौन हो सकता है इस हुकूमत के खिलाफ? देखो जी, कंसेंसस करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पब्लिक का इतना प्रेशर है, ये पीडीएम जो है इसकी लीडरशिप जरूर ये सोच रही है, और ये प्रेशर इतना ज्यादा है क्योंकि गुर्बत और अफलास और फाका कशी और बीमारी और कीमतें जो आसमानों से भी ऊपर निकल गई हैं और वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। आज की कहानी जो है, फरांस मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि मैं कहता था ना शेर आएगा, लो शेर आ गया है। और शेर ने जो किया है कि 4 से ज्यादा रुपए पर लीटर हर महीने बढ़ेंगे और उसको 30 रुपए तक लेके जाएंगे। आइडेंटिकली आपने देखा कि स्टॉक मार्केट आज 2000 जो है पॉइंट्स नीचे जा चुकी है, और उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें भी चढ़ेंगी और बाकी चीजों की भी कीमतें चढ़ेंगी, अशियाए खुर्दनी की कीमतें भी चढ़ेंगी। तो आप देखेंगे इतना प्रेशर आएगा आवाम के ऊपर, तो आएगा, गुरबा के ऊपर मजीद आएगा, लेकिन पीडीएम के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि आप लड़ मरें और कुछ ना कुछ करवाएं, क्योंकि ये सेटअप जो है ये डिलीवर नहीं कर रहा, और ये एक तरह से एक मैदान बन रहा है साफ कि मुल्क को फ्रॉम विद इन जो है इसको ब्लो अप किया जाए। क्योंकि आपको पता है ये एक न्यूक्लियर पावर है, जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे ये लोकेटेड है। दूसरी बात ये है आइडियोलॉजिकल स्टेट है, और जो वो मुल्क जिन्होंने आंख रखी हुई है, जिनकी एजेंसीज ने, जैसे मुसाड है, जैसे ये है, जैसे ये रॉ है, ये नेक्सस ऑफ इविल जो है, ये आपके मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस मुल्क को जो है अंदर से टारगेट किया जाए। तो अब महंगाई को उन्होंने हथियार बना लिया है, और आईएमएफ जो जुल्म ढा रहा है इस मुल्क के ऊपर, उसका तो अंदाजा नहीं किया जा सकता। तो मॉडर्न इकोनॉमीज में ये एक तरीकेकार भी बड़ा इफेक्टिव है कि जिस मुल्क को ये मिलिटरीली नहीं गिरा सकते, उसको ये इकोनॉमिकली डिमोलिश करना इनका तरीकेकार है। तो पाकिस्तान सबसे बड़ा टारगेट है इस वक्त दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान एक पोटेंशियल थ्रेट है। ये सी साइड के ऊपर, गवादर के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए हमें सबको होशियार हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि साहब बस्तो खुशाद ने जो अपनी हैसियत में अपने आप को बहुत दाना और बहुत अक्लमंद और बेमहाबा दशमन समझते हैं, उन्हें आईएमएफ के पास जाने से पहले सोचना चाहिए था। एक मुख्तार सी कमर्शियल ब्रेक ला लो, हमारे साथ रहेगा, उसके बाद वापस आके गुफ्तगू।
आपका अमीगत है। हम आपके ख्वाबों को हकीकत देते हैं तो अभी सिर्फ फाइल्स नहीं, अपने प्लॉट पर पोजेशन हासिल करके ख्वाबों को ताबीर दें। आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ हैं। सुप्रीम सिटी, अ प्रोजेक्ट बाय बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खो और जी कोका कोला रियल मैजिक। रोजनामा खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर मुल्की हो या गैर मुल्की या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले और दुनिया भर के टूर। इसमें वक्त है कहाँ? खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखते हैं रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है और सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर रहती है। खबरें ग्रुप, हर वक्त बर वक्त। फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खो और जी कोका कोला रियल मैजिक। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ पूरी फैमिली करे एंजॉय अनलिमिटेड डाउनलोडिंग एंड स्ट्रीमिंग। तो अभी PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के अफोर्डेबल पैकेजेस हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या करीबी PTCL यूफोन सर्विस सेंटर तशरीफ लाएं। आपका अमीगत है। हम आपके ख्वाबों को हकीकत देते हैं तो अभी सिर्फ फाइल्स नहीं, अपने प्लॉट पर पोजेशन हासिल करके ख्वाबों को ताबीर दें। आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ हैं। सुप्रीम सिटी, अ प्रोजेक्ट बाय बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खो और जी कोका कोला रियल मैजिक। कौन कहता है प्रिंट मीडिया खत्म हो गया? नहीं जनाब, अभी नहीं खत्म हुआ, बल्कि आज भी आवाम की असल आवाज यही है। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, सक्खर और हैदराबाद के बाद अब रोजनामा खबरें जुनूबी पंजाब के दिल और दूसरे बड़े शहर भावलपुर से इशाअत का बाकायदा आगाज कर चुका है। मुसव्विरे जुनूबी पंजाब जनाब जिया शाहिद के विजन और इम्तिनान शाहिद की ज़ेरे क़यादत रोजनामा खबरें भावलपुर मज़लूम के साथ होगा। जहां जुल्म होगा रोजनामा खबरें उसके सामने खड़ा होगा, जहां जुल्म वहां खबरें। आपका अमीगत है। हम आपके ख्वाबों को हकीकत देते हैं तो अभी सिर्फ फाइल्स नहीं, अपने प्लॉट पर पोजेशन हासिल करके ख्वाबों को ताबीर दें। आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ हैं। सुप्रीम सिटी, अ प्रोजेक्ट बाय बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खो और जी कोका कोला रियल मैजिक। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ पूरी फैमिली करे एंजॉय अनलिमिटेड डाउनलोडिंग एंड स्ट्रीमिंग। तो अभी PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के अफोर्डेबल पैकेजेस हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या करीबी PTCL यूफोन सर्विस सेंटर तशरीफ लाएं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फोर्थ पिलर चैनल 5 से। मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक खबूतर सेनेटर राना मकबूल अहमद पाक का तल्लक मुस्लिम लीग नून से। सेनेटर साहब फरमाइएगा कि ये जो PTM का इजलास हुआ उसमें दो चीज़ें बड़ी काबिल तवज्जो हैं। एक तो छोटी जमातों ने शिकवा किया कि नून लीग जो है पंजाब में मुतहरक नहीं है, फ़ाल नहीं है, और दूसरा ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये धमकी दी है कि मैं इसकी सदारत छोड़ सकता हूँ
پی ڈی ایم کا اتحاد نیچے جا رہا ہے, تو اگر یہ اتنا ہی انفیکٹو ہے الائنس جو ہے, تو پھر تو حکومت کے لیے کوئی اتنا بڑا پولیٹیکل تھریٹ کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ کا کیا چانس ہے؟ لیکن یہ پولیٹیکل تھریٹ تو ہے, اسی لیے تو سارے تانے بانے یہ ہونے جا رہے ہیں. اب جو اسٹرینتھ ہے مسلم لیگ کی پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں, وہ سب کو پتا ہے, اور یہ سب کو پتا ہے کہ کون سی سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے. آپ نے دیکھا کہ حلقہ 133 میں پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے ویسے خدا حافظ کہہ گئے, کیونکہ ان کا خطرہ تھا وہاں ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. اس لیے یہ ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے, یہ سامنے کھڑی ہے. البتہ جب کوئی اس قسم کی مہماتی کوشش ہوتی ہے اس میں مختلف طرح کی اوپینین ہوتی ہے, مختلف طرح کی آراء ہوتی ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پی ڈی ایم کی مجبوری ہے اب کہ وہ اسٹرگل کریں, کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہوں گے. جتنی زیادہ بری حالت ہو چکی ہے, میں نہیں سمجھتا یہ پریشر جو ہے, چاہے اپوزیشن جو ہے سافٹ ہونے کی کوشش کرے, وہ نہیں ہو سکتی. اب جو ہے آخری مرحلہ آ چکا ہے اور غربت کندھوں سے اوپر جا چکی ہے. اب لوگ برداشت نہیں کریں گے, اب کچھ نہ کچھ سٹیپ لینا پڑے گا اور ہر ایک کو لینا پڑے گا. اور یہ گیمکس جو ہے جو اتنی دیر سے چل رہا ہے وہ نہیں چل سکے گا, کیونکہ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اتنے پیسے تو ہم ٹرکی اور چائنا اور دوسروں سے کہتے تو وہ بھی ہمیں مل جاتے. لیکن کیا ہماری فورن پالیسی اتنی کامیاب ہے کہ ہمارے کہنے کے اوپر ٹرکی جیسا ملک جو دوسروں کو قرضہ دے رہا ہے وہ ہمیں $2-4 بلین نہیں دے سکتا ہے؟ اور آئیڈینٹیکلی کیا چائنا ہماری سپورٹ نہیں کر سکتا؟ ہم نہ صرف اکنامک پالیسی میں, پولیٹیکلی اینڈ فارن پالیسی میں بھی ناکام ہوئے ہیں. یہ ہماری ایسے حالات میں ملک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تبدیلی آئے اور فیئر الیکشن ہو, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, تو پھر ملک سٹیبلائز ہو سکے گا. ان حالات میں جو صورتحال بڑی ڈاواڈول ہے یہ سب لوگوں کو پتا ہے, اور جو سفر کر رہا ہے وہ غریب اور مڈل کلاس کر رہی ہے. ان کے تو چولہے بجھ گئے ہیں, سردیوں میں گیس جا چکی ہے اور کوئی ان کو فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, پیٹرول کی قیمت چڑھ رہی ہے. تو اس لیے اب تو جینا مشکل ہو گیا ہے, قیامت کی گھڑی ہے ملک صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ ان لمحات کو مزید لمبا کیا جا سکتا ہے. اب تو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا, پی ڈی ایم کو بھی کرنا پڑے گا اور ہر ایک کو کرنا پڑے گا. اچھا رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ اب وفاقی حکومت نے یہ کل فیصلہ کیا کہ جی آئندہ انتخابات 2023 میں جو ہوں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ہی ذریعے ہوں گے, اور اس کے لیے کمیٹیاں بھی بنا دی گئی جو الیکشن کمیشن سے مذاکرات کریں گی, اور حکومت نے 4.5 ارب روپے الیکشن کمیشن کے لیے جاری بھی کر دیے. اب آپ کی سمجھتے قابل عمل ہے یہ منصوبہ, اور آپ کی پارٹی کی شدید خدشات بھی ہیں, تحفظات بھی ہیں, تو یہ معاملہ اب آگے کس طرف آپ کو جاتا ہو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے تو پہلے کہا ہے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا 2023 تک باہر صورت. لیکن وہ جو سسٹم جو پہلے ہی متروک ہو چکا ہے ساری دنیا میں سوائے 6 ملکوں کے, اس کے اوپر یہ ضد کری جانا تو لوگوں کو ان کی شکوک و شبہات مزید مضبوط ہوتی ہیں کہ اس میں کیا راز ہے, کیوں ایسے کیا جا رہا ہے. اور جب الیکشن کمیشن ساتھ نہیں دے رہا جو کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے, اب ہونا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی اپریسیشن اور اپنا پراپر انالیسس دے گا, اور یہ جو لا ہے یہ حرف آخر نہیں ہے. اگر دیتا ہے تو اس میں پھر امینڈمنٹس آئیں گی, اپوزیشن میں اپوزیشن امینڈمنٹ دے گی, نیشنل اسمبلی میں بھی دے گی, اور ہو سکتا ہے کہ جو اتحادیوں کو اکٹھا کر کے اس دن اسٹیمپیڈ کیا گیا ہے. مطلب صاحب حیرانی کی بات ہے کہ میری خود 3 امینڈمنٹ تھی الیکشن لا کے اوپر, 3 امینڈمنٹس. اس میں سب سے زیادہ اہم امینڈمنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ آپ جو ہے الیکشن کمیشن جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ایک اٹانومس باڈی ہے, اس کے پاورز لے کے آپ کیسے نادرا کو کیسے دے سکتے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اسپیکر صاحب نے میرا نام تک نہیں پوچھا, اور یہ نہیں کہ آپ کی امینڈمنٹ آئی ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ امینڈمنٹ جب آئیں جو موور ہو اس کو پہلے سنا جاتا ہے, اگر اس میں کوئی کنٹروورسی ہے تو ووٹنگ ہو جاتی ہے اس کے اوپر. لیکن یہ تو نہیں کہ بغیر ہی اس کو سنیں اور اس کی دلیل کے بغیر ہی آپ سارا کچھ کر دیں. یہ کبھی میرا خیال اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی یہ نہیں ہوا کہ 2-3 گھنٹے میں آپ 33 لا جو ہے وہ اسٹیمپیڈ کر دیں, بلڈوز کر دیں.
یہ عجیب کہانی ہے, یہ بدقسمتی کی بات ہے. یہ ملک و قوم کے جو ہے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے. وقت بدلتا رہتا ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ان سے زیادہ پاورفل لوگ بھی دیکھے ہیں, ان سے زیادہ وہ پاورفل لوگ جو مینیپولیٹ بھی کر سکتے تھے, مینج بھی کرتے تھے, بڑا کچھ انہوں نے کیا. لیکن حالات کا دھارا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو گھر بھی جانا پڑتا ہے اور بعض اوقات خوار بھی ہونا پڑتا ہے. اس لیے ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. کون ان کے ایسے لاس کے اوپر اعتبار کرے گا اور کون دل سے اس کو قانون سمجھے گا جس قانون کو اس طریقے سے پاس کیا گیا ہو. اب سینٹ میں آپ جائیے کہ میں وہاں بیٹھتا ہوں, جمعے کی نماز ہونے والی ہے, 12:45 بج گیا ہے اور وہ اتنے بزرگ لوگ جو ہیں, سینئر لوگ, وہ ایک سپلیمنٹری لے کے آ جاتے ہیں, سپلیمنٹری ایجنڈا. وہ ایجنڈا جس کی نہ کاپی ملی ہے کسی کو, سینیٹر کو, اور نہ کسی کے پاس وہ پہنچا ہے, نہ کوئی نوٹس ہے, اور اس کو وہ پاس کرا لیتے ہیں. یعنی کہ عجیب طرح کی یہ کھلواڑ ہو رہا ہے قانون کے ساتھ بھی اور پارلیمنٹ کے ساتھ بھی. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے دے کے دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں, لیکن یہ ہوتا ضرور ہے. لیکن مین وائل ملک و قوم کا بہت نقصان ہو جاتا ہے, جو کہ ہو رہا ہے. سیاسی طور پہ بھی ہو رہا ہے, آئینی طور پہ بھی ہو رہا ہے, معاشی طور پہ بھی ہو رہا ہے. کس لحاظ سے ہم سکھی ہیں؟ سارے معاملے دکھ و درد کے ہیں. اللہ اس دکھ درد کا اختتام فرمائے. بہت بہت شکریہ جی سینیٹر رانا مقبول صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے قانون سازی کے حوالے سے اس پہ بڑا سیر سے تبصرہ کیا. اگین آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, ابھی ہمیں جوائن کیا سینیٹر شہادت امان صاحب, آپ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. امان صاحب شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. ذرا فرمائے گا سر کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے حکومت کا جو موقف ہے اس میں ایک نرمی آئی اور ہم نے دیکھا کہ 3 رکنی مصالحتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور ان کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے اب یہ لوگ مذاکرات کریں گے. آپ واقعی سمجھتے کہ یہ جو معاذرائی ہے حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان یہ دور ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ملک صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے نرمی کرے سردی کرے, وہ حکومت کی ہٹ درمی ہے. اب حکومت نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ حکومت کا جو طریقہ کار تھا پارلیمانی پارٹی کا, وہ تو عام فورم پہ اب عام جو لوگ ہیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ RTS کا متبادل جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. باقی رہ گیا مسئلہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں. ہمارا کہنا یہ تھا کہ جو طریقہ کار تھا یہ سارے دیکھیں, پاکستان دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ 60 آئٹمز اور 33 قوانین 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے بلڈوز کر لی ہیں. تو یہ تو ہم یہ جانتے سمجھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اب انہوں نے اس کے بعد سوچا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کر لیا خبر کی حد تک تو بہتر ہے, کاغذ کی حد تک تو بہتر ہے, اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کیا جائے گا. تو کبھی یہ اپنی کمیٹی بناتے ہیں اور کبھی یہ اپنی گریس دکھانے والی بات نہیں ہے. یہ آپ ان کی ناکامی کا اعتراف ہوگا. یہ پہلے سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈیموکریٹک فورسز کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے جس طریقے سے انہوں نے جوائنٹ سیشن کال کیا اور سینٹ کو جو ہے خاص کا کمیٹیاں جہاں پہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کر کے انہوں نے شارٹ کٹ, جیسے یہ شارٹ کٹ یو ٹرن کی صورت میں یا جو ہے کہ جس طریقے سے عامر لیاقت صاحب جو ہیں انہوں نے ایکسپوز کیا ہے وہ طریقہ کار کر کے جو ہے نا یہ اپنی منمانی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ جہاں تک ان کو جانا ہے جا کے انہوں نے دیکھ لیا ہے. اس وقت ملک صاحب عوام جو ہے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں, لوگوں کو اپنی روٹی روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ لنگر خانوں کی بات کرتے ہیں. بھائی ملک جو ہوتے ہیں وہ لنگر خانوں پہ جو ہے وہ نہیں چلتے ہیں. ملک کے لیے پالیسیز بنانی پڑتی ہیں, نوجوانوں کو روزگار دینا پڑتا ہے, کاروباری طبقہ ہے اس کو روزگار دینا پڑتا ہے, خارجہ پالیسی صحیح کرنی پڑتی ہے. تو یہ موجودہ گورنمنٹ یقینی طور پہ ناکام ہو چکی ہے. جو 100 دن کے بھاشن دیتی تھی, اب تو یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 30 روپے پیٹرولیم لیوی جو ہے اس پہ ہم بڑھائیں گے. ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے 6 ارب روپے کا قرضہ لیا اور آج کہتے ہیں $1 ارب ہمیں مل رہا ہے. تو بھائی آپ تو عوام کی یہ کہاں سے مل رہا ہے خدا کے, یہ تو آپ عوام جو ہے عوام پہ لاد رہے ہیں. اگر آپ نے 1 لیٹر کے اوپر 30 روپے پیٹرولیم لیوی بڑھانی ہے تو بھائی اربوں ڈالر, میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں
لیٹر جو ہے پیٹرول ڈیزل یہ چیزیں روز بکتی ہیں، تو یہ سارے کا سارا عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وقت جو ہے جب ایک چیز انتہا کو پہنچتی ہے تو قدرت اس کا راستہ جو ہے خود ہی جو ہے نکالتی ہے۔ اچھا سر بتائے گا سینیٹر صاحب، یہ فرمائے گا کہ حکومت کیوں بضد ہے کہ 2023 کے الیکشن جو ہے وہ EVM کے ذریعے ہوں گے، اور اس پہ اپوزیشن کے جتنے بھی تحفظات ہیں اس کو حکومت نے مسترد کر دیا، لیکن کتنا قابل عمل لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا الیکشن کمیشن اتنا اس قابل ہے کہ یہ تمام تر جو مشینری ہے اس کے انتظامات کر کے انتخابات EVM پہ ہو سکیں گے؟ ملک صاحب، یہ مجھ سے سوال آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے کیمرہ مین سے کریں، یہ سوال آپ اپنے ڈرائیور سے کریں کہ جو کچھ بھی ہے ملک صاحب اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں مطلب 92% وہ ممالک جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز تھے وہ واپس پیپر بیلٹ کے اوپر آ گئے ہیں، اور انہیں چونکہ چسکا پڑا ہوا ہے RTS کا، تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ مشین جو ہے یہ استعمال کرنے سے جو ہے اگلے 5 سال ہمیں مل جائیں گے۔ تو بھائی یہ سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے، قانون سازی جو شروع کی ہے، اس کے اوپر اپنی ایفرٹس کر کے دیکھ لیں تو یہ بھی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے خواب و خیال کیا تھے، ان کو تھپکی کیا تھی، اور اب آگے حالات کیا ہیں۔ عوان صاحب یہ فرمائے گا کہ آج کل یہ جو جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک ہے، اس کا قومی سیاست میں بہت چرچا بھی ہے اور یہ اس وقت زیر بحث بھی ہے، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر اب کوئی آگے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ آپ جو مسلم لیگ نون کے لوگوں کا موقف ہے، جو حکومتی، ان دونوں کا ایک موازنہ کرتے ہو، آپ کا اوورآل اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں جی، میں یہ بتاؤں، یہ بات تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ ججز کو مس یوز کرتے رہیں، جسٹس کشوم کو یاد کریں، سینیٹر سیف الرحمان کو یاد کریں، پھر سیف الرحمان کا جو ہے آصف صاحب سے معافی مانگنا ماں کی موجودگی میں وہ یاد کریں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی بھی رہی ہیں، لیکن ادھر دیکھیں اب یہ سلسلہ یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عدلی ہے اس کا ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ یہ تو ادارے جو ہیں تباہ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، دو میں سے ایک تو جھوٹا ہو سکتا ہے، دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ لیکن مجھ جیسا بندہ اس بات پہ بے حیرت ہے اور پریشان ہے کہ کیا بات ہے کہ جو عدلیہ جو ہے، آج کی عدلیہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سو موٹو لے لیتی ہے، اور عدلیہ جو ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی کر رہا ہے، دو میں سے ایک تو ضرور کر رہا ہے، اس پہ ہماری عدلیہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اس مسئلے کے جو بھی کرنے والے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ خالی یہ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ملک و قوم کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ ہمارے جو دشمنان ہیں ان کو آپ نے ایک راہ دکھائی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس حد تک بھی چلی گئی ہے۔ تو بھائی دونوں باتیں، دونوں ججز ہیں، دونوں سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جس کو میں دیکھتا ہوں تو جس کی چوری ہوتی ہے، جس طریقے سے اس کا گمان ہوتا ہے، تو میں کسی طرف کبھی اس طرف دیکھتا ہوں، کبھی اس طرف دیکھتا ہوں، اور اب میں کم از کم سپریم کورٹ کی طرف، موجودہ عدلیہ کی طرف وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے آنریبل CJP صاحب کا جو ہے آسما صاحبہ کے پروگرام میں ان کی اسپیچ سنی، تو میں کہتا ہوں کہ مجھے توقع ہے کہ یہ چیز ایک ہفتے کے اندر بھلے ان کیمرہ جو ہے اس کی انکوائری اور ٹرائل ہو، لیکن اس کو کسی میں سمجھتا ہوں کہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اچھا وہاں صاحب، لاسٹ کوشچن ہے کیونکہ آپ کی سندھ میں حکومت ہے پیپل پارٹی کی، اور اس وقت جو افسران کی تبادلے ہیں اس معاملے پہ سندھ حکومت اور جو وفاقی حکومت ہے آمنے سامنے ہیں، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پہ جو سندھ حکومت کا موقف ہے درست ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جب سے یہ غاصب گورنمنٹ جو ہے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، اس روز سے آپ دیکھ لیں کہ کہیں ان کو جو ہے تو نہ کوئی سندھ کا ان کو آفیسر ملتا ہے، اور جو صحیح کام کرنے چلے، جو ہماری پالیسی سمجھے، جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہماری حکومت کے ساتھ چلے، تو ہمیں ناکام کرنے کے لیے یہ کھینچا تانی ان کی روز اول سے جو ہے نا ان کی جاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ساری بددیانتی جو ہے وہ آپ کے سامنے، ہماری حکومت بالکل اس کا اسٹینڈ بہت بہتر ہے۔ انہوں نے اداروں کو تباہ کر ڈالا ہے، بیوروکریٹس جو ہیں ڈسکریج ہو چکے ہیں،
कारोबारी तबका जो है उसमें आप देखें बेचैनी जो है पाई जाती है, आम आवाम जो है उसमें खौफ और हरस पाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर ये वो काम कर रहे हैं जिसमें किसी को ये तकलीफ पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर शहादत अमान साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे कि जिस तरह इस वक्त हुकूमत ने बिलडोज की और 33 बिलों को मंजूरी की गई और जो दीगर मामला थे उन पर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं वो नाज़रीन के सामने न रखें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम फोर्थ फिल का वक्त मुकम्मल होता है। अपने मेज़बान मलिक मंजूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।